السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کے 29ویں سپارے کی سورہ نوح کی مختصر سی 2-3 آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے جس بات کا ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ بت پرستی کا آغاز کب سے ہوا۔ گزشتہ جمعے ہم نے جس موضوع پر گفتگو کی تھی وہ یہ تھی کہ بت پرستی کی نئی شکلیں، بت پرستی تو چل رہی ہے پتہ نہیں کب سے، بابا آدم کے زمانے سے، اور شاید قیامت تک چلتی رہے گی، لیکن ہمارے اس دور میں کس طرح کی نئی بت پرستیاں بنی اس کا میں نے تذکرہ کیا تھا، عوامی سطح پر بھی اور حکومتی سطح پر بھی۔ جو باتیں کہی گئیں وہ بڑی اہم باتیں تھیں، نوٹ کرنے کے قابل باتیں تھیں کہ بت پرستی آج بھی موجود ہے۔ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، ان تمام باتوں پر عمل کرنے والے مسلمان اس بت پرستی میں مبتلا ہیں۔ عوامی بت پرستی میں عوام مبتلا ہیں، حکومتی بت پرستی میں حکومت مبتلا ہے، وہ اپنی جگہ چل رہا ہے۔ آج کی اس نشست میں یہ بتانا ہے کہ بت پرستی کا آغاز کب ہوا، شروع کب سے ہوئی بت پرستی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد میں آگے چل کے حضرت نوح علیہ السلام اور پھر ان کی اولادوں میں بعض جو ہے بزرگ گزرے۔ مشرکین نے آپس میں معاہدہ کیا کہ بھائی بتوں کی پوجا ہرگز نہیں چھوڑنی، اور پھر خاص طور سے ان 5 بتوں کا نام لیا کہ ان کو ہرگز نہیں چھوڑنا ہے۔ قرآن کریم نے ان 5 بتوں کے نام لیے ہیں۔ نمبر 1 ود، نمبر 2 سواع، نمبر 3 یغوث، نمبر 4 یعوق، اور نمبر 5 نصر۔ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا۔ اس آیت میں ان 5 کا ذکر ہے۔ یہ 5 کون ہیں؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں یہ 5 اللہ کے نیک بندے تھے۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو شیطان نے ان لوگوں کو بہکایا، بعد والوں کو،
کہ ارے بھائی تم ان کو یاد کرتے رہتے ہو، بڑے بزرگ تھے، بڑے اچھے تھے، تو صرف یاد کرنے سے اور صرف آنسو بہانے سے کیا ہوگا؟ کم سے کم ان کی کوئی تصویر، کوئی شبیہ ہونی چاہیے۔ تو شبیہ بنا لو، اس کو دیکھو گے تو اس سے تمہیں تسلی ہوگی کہ اوہو یہ فلاں تھے، یہ فلاں تھے، اور آئندہ نسلوں کو ہی بتا سکو گے۔ شیطان نے پٹی پڑھائی اس طرح سے بت پرستی پر ان کو لانے کے لیے، یہ پٹی پڑھائی کہ اپنے بزرگوں کی شبیہ بنا لو، اور چنانچہ لوگوں نے بنا لی۔ اور پھر اس کے بعد شروع میں تو صرف ان کو یاد کر کے روتے تھے، آگے چل کے یہ ہونے لگا کہ ان کے آگے سر جھکانے لگے، ان سے منتیں ماننے لگے، ان سے مرادیں ماننے لگے۔ یہ تمام کام ان لوگوں کو کس نے سکھائے؟ شیطان نے سکھائے۔ شیطان نے بت پرستی کے نت نئے طریقے، نت نئے شگوفے وقتاً فوقتاً شیطان چھوڑتا رہتا ہے، اور لوگوں کو بت پرستی پر کہنا چاہیے نہ صرف راغب کرتا ہے بلکہ لے جاتا ہے۔ اور بسا اوقات انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ میں اپنی بات کو دہرانے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ جس بت پرستی کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے وہ بت پرستی ختم نہیں ہوئی، وہ آج بھی ہمارے ماحول معاشرے میں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ ایسے موجود ہیں جو اپنے کسی بزرگ کو بڑا ہی اللہ والا حساب اس کی تصویر سامنے رکھی ہوئی ہے، اس کو پھولوں کے ہار ڈالے جا رہے ہیں، اور اس کے آگے سر جھکایا جا رہا ہے، اور اس سے منتیں مرادیں مانی جا رہی ہیں۔ یہ تمام کہانیاں آج بھی چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا تھا کہ تم سجدہ کرو انسان کو۔ جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ذلیل کر دیا، خوار کر دیا۔ وہ جو ذلت و خواری تھی اور وہ جو پستی کے گڑھے میں خود گرا ہوا تھا، اب شیطان نے کمر باندھ لی، کمر بستہ ہو گیا کہ جس طرح سے مجھے ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑا ہے، اسی طرح سے میں انسانوں کو ذلت و خواری اور پستی کے گڑھے میں نہ صرف یہ کہ ڈالوں گا بلکہ مستقل طور پر ڈالتا رہوں گا۔ اس نے مستقل کمر کس لی اور کمر کس کے تیار ہو گیا، کمر ہمت اس نے کس لی اور کمر باندھ کے تیار ہو گیا۔ کس کام کے لیے؟ لوگوں کو بہکانے کے لیے، لوگوں کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے، لوگوں کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے۔ اور چنانچہ نت نئے انداز سے نئے نئے بت سامنے لائے جاتے ہیں اور انہیں فیوریٹ بنایا جاتا ہے۔ دیکھیے میں جو بات کہہ رہا ہوں ذرا اس کو غور سے سنیے گا۔ پچھلی نشست میں بھی میں نے تذکرہ کیا تھا کہ بت پرستی کی نئی نئی شکلیں سامنے آ رہی ہیں۔ وہ بات اپنی جگہ تھی، وہ وہاں ختم ہو گئی۔ اب ذرا اس دفعہ بات وہی ہو رہی، کچھ انداز تھوڑا سا نیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نت نئے انداز سے نئے نئے بت سامنے لائے جاتے ہیں اور انہیں پہلے فیوریٹ بنایا جاتا ہے، لوگوں کو اٹریکشن ہو، لوگ سوچیں کہ وہ بھائی اس سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اٹریکشن کیسے پیدا ہو، اس کے لیے سب سے اہم ہتھیار ہے میڈیا۔ میڈیا کی بھی مختلف قسمیں ہیں، ایک فاسٹ میڈیا کہلاتا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے۔ جتنی بھی میڈیا کی قسمیں ہیں، تمام قسموں میں یہ بات مشترک ہے کہ مخصوص لوگوں سے قلبی وابستگی بڑھائی جاتی ہے کہ بھائی دیکھو یہ بڑے اچھے ہیں صاحب، اوہ ان کا انداز اپنانا چاہیے، بھائی یہ جو ہے نا بہت ہی صحیح ہیں، دیکھو ایسا رہنا چاہیے ہمیں۔ تو مخصوص لوگوں سے پہلے قلبی وابستگی بڑھائی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب قلبی وابستگی بڑھ جاتی ہے تو اب اس کے اثرات آپ اپنے ماحول معاشرے میں دیکھ لیجئے، بچوں کے اندر بھی ہیں، بڑوں کے اندر بھی ہیں، ہر طرف یہی زہر پھیلا ہوا ہے۔ ایک طرف تصویر کا عذاب ہے، ہر چیز میں تصویر، ہر چیز میں تصویر، کوئی چیز ایسی نہیں جو تصویر سے بچی ہوئی ہو، کھلونا ہو، کپڑے ہوں، جی جوتا ہو، ہر چیز میں نمبر ایک تصویر۔ آپ اگر بچنا چاہیں تو بظاہر بڑا مشکل نظر آتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں صاحب تصویر سے تو ہم بچ ہی نہیں سکتے، ناممکن ہے، تو یہ جملہ بھی غلط ہے۔ ناممکن نہیں ہے، آپ بچ سکتے ہیں تصاویر سے، اور
اس کی صورتیں ہیں، اس کے طریقے ہیں، اور اس پر لوگ عمل کرتے ہیں اور بچتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے۔ اس وقت جو مسئلہ موضوع بحث ہے وہ یہ ہے کہ چند لوگوں کو پہلے فیوریٹ بنایا جاتا ہے، چند لوگوں کو ایسے بتایا جاتا ہے کہ وہ ان سے اچھے تو کوئی ہے ہی نہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی تشہیر کی جاتی ہے میڈیا کے ذریعے سے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اب بچے بڑے ہر ایک کے دل میں ان کی محبت آ گئی۔ اب جو دیندار کہلاتے ہیں گھرانے، دیندار کہلانے والے گھرانے حیران ہیں، پریشان ہیں، یا اللہ ہم کہاں جائیں، کیا کریں؟ ماحول چاروں طرف تابکاری اثرات ہیں، زہریلے اثرات ہیں، ان سے ہم اپنے بچوں کو کیسے بچائیں؟ تو بچوں کو اس تابکاری اثرات سے بچانے کے لیے والدین نے قدم بڑھایا، اور بہت اچھا بڑا نیک قدم ہے کہ بچوں کو انہوں نے کہا کہ ہم یہ اسکولوں میں نہیں بھیجیں گے، ہم دینی مدرسے میں بھیجیں گے۔ اب بچہ دینی مدرسے میں جا رہا ہے، قرآن کریم حفظ کر رہا ہے، دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ ضروریات تو ہیں، پینسل کی ضرورت پڑے گی، پین کی ضرورت پڑے گی، پینسل باکس کی ضرورت پڑے گی، اسکول بیگ کی ضرورت پڑے گی، پانی کی بوتل کی ضرورت پڑے گی، جو چیز آپ لینا چاہیں گے ہر چیز میں بچہ کیا کہے گا کہ مجھے اس کے اوپر اسٹیکر چاہیے۔ کون سا اسٹیکر؟ اسپائڈر مین، بیٹ مین، آئرن مین، فروزن، باربی، اس کے اسٹیکر چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو غلط ماحول ہیں ان کو تو چھوڑ دیجئے، جو صحیح ماحول میں ہیں، جو قرآن حفظ کر رہے ہیں، جو دینی تعلیم میں لگے ہوئے ہیں، ان بچوں کو کے دل میں کہاں سے محبت آ گئی اسپائڈر مین کی اور آئرن مین کی اور بیٹ مین کی؟ یہ سب محبت جو آئی ہے یہ اسی میڈیا کے ذریعے سے آئی ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں جو کھلونا ہوتا ہے، آج کل تو 1.5-2 سال کا بچہ بھی اسے چلانا جانتا ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ اس کو چلانا وہ بچہ ایسے جانتا ہے جیسے شاید میں بھی نہیں جانتا اور عموماً میری عمر کے لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ پورے ماحول معاشرے کو خراب کرنے کے لیے باقاعدہ تدبیریں کی گئیں، اور کچھ لوگوں کی محبت دل میں ڈالی گئی۔ اس قدر محبت ہو گئی بچے کو، دن رات اپنے دوستوں سے ادھر سے ادھر سے سن کے اور سوشل میڈیا پہ دیکھ کے، اسی موبائل کے ذریعے سے، کہ اب کہتا ہے کہ ہر چیز میں مجھے وہی چاہیے۔ اب اس سے پوچھو کہ تم کیا بنو گے؟ قرآن حفظ کر رہا ہے، مگر وہ یہ نہیں کہے کہ میں حافظ قرآن بنوں گا، میں عالم بنوں گا، میں دین کا خادم بنوں گا، نہیں۔ اب اس کو ذہن میں یہ کہ میں یہی بنوں گا، اسپائڈر مین، آئرن مین، جی بیٹ مین۔ یہ سارے الفاظ اس کی زبان پر کہاں سے آ رہے ہیں؟ کون سکھا رہا ہے اس کو؟ یہ وہی ان لوگوں کی محبت دل میں ڈالی گئی اسی کے ذریعے سے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی شیطان ہے۔ شیطان نے کمر ہمت کس لی ہے کہ آپ کے کیے کرائے پر پانی پھیرنا ہے۔ پانی پھیرنے کے لیے وہ مسلسل کوششیں کرتا رہتا ہے، اس کی کوششوں میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ آئیے اب ایک نئے فتنے کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ اس فتنے کا نام ہے وحدت ادیان۔ بڑا مشکل نام ہے۔ وحدت ادیان کا کیا مطلب ہے؟ بھئی ساری دنیا کے جو جتنے بھی انسان ہیں نا، سب کا ایک مذہب ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ کوئی مسلمان ہے، کوئی کافر ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی بت پرست ہے، کوئی، یہ سب کچھ نہیں بھائی، بس ایک مذہب ہونا چاہیے۔ اور وہ ایک مذہب کیا ہے؟ اس مذہب کا نام رکھا ہے انسانیت۔ نعرہ بلند کر دیا گیا انسانیت ہی میرا مذہب ہے، بس انسانیت کے علاوہ کوئی چیز مذہب نہیں۔ آپ ذرا اس نعرے پر غور کریں، اس نعرے میں کتنا اٹریکشن ہے، کتنی کشش ہے۔ ہاں صاحب بڑی اچھی بات ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، یہ کافر ہے، یہ بت پرست ہے، یہ فلاں ہے، بس سب کا بھائی ایک ہی مذہب، سب انسان ہیں اور انسانیت ہی میرا مذہب ہے۔ تو سننے میں بڑا اچھا ہے۔ یہ میٹھی ٹافی کے ریپر میں خطرناک قسم کا یہ زہر ہے کہ صاحب آپ کو جگہ جگہ لکھا ہوا ملے گا انسانیت ہی میرا مذہب ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ شیطان کا طاقتور اور خوشنما حملہ ہے۔ یہ انسان کو اس کے دین مذہب اسلام سے کاٹ کر انسانیت کے لیول میں داخل کرنا چاہ رہا ہے کہ مذہب اسلام سے کس طرح اس کو کاٹیں۔ کوئی اور شکل نہیں رہی تو آخری شکل یہی ہے کہ وہاں سے کاٹ دو۔ جب مذہب اسلام سے کٹ جائے گا تو انسانیت کے لیول میں آ کر اس بوتل کے اندر یہ شراب بند ہو جائے گی، یہ جن جو ہے اس بوتل میں بند ہو جائے گا۔
تو یہ سارے شیطانی حربے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مذہب اسلام انسانوں کے لیے جتنا رحمت، برکت، امن، خیر اور فلاح کا پیغام لے کر آیا ہے، اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں کر سکتا۔ دنیا کے کسی مذہب میں ایسی امن، ایسی سلامتی، ایسی خیر اور ایسی فلاح نہیں ہے جو مذہب اسلام میں ہے۔ اب کہنے والا کہتا ہے کہ بھائی اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ انسانیت ہی میرا مذہب ہے تو آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ جی کس کس طریقے سے لوگوں کو بہکایا جاتا ہے۔ بھائی اگر غیر مسلم آپ کے ساتھ عید مناتے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ ان کی عید منا لیں، جی ہولی منا لیں، دیوالی منا لیں، کرسمس منا لیں، تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اس کے دو جواب ہیں، دو الگ الگ باتیں ہیں۔ اس کا جواب یہ کہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ نمبر ایک، کسی ماحول معاشرے میں غیر مسلم اگر ساتھ رہتے ہیں، ہندو رہے، عیسائی رہے، بت پرست رہے، جو بھی اس کا مذہب ہے، تو ان کی خوشی کے وقت ان کو مبارکباد دے دینا، کوئی تحفہ دے دینا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی شخص یہاں تک کر رہا ہے تو چلو بھائی، کیونکہ معاشرتی ہمارے آداب ہیں، ایک ہی جگہ ہم رہتے ہیں، ایک ہی جگہ ملتے ہیں، تو آپ نے اس کی خوشی کا موقع آیا ہو، بھائی تمہیں مبارک ہو، کرسمس ہو، جو بھی ہے، ہولی ہے، دیوالی ہے، جو بھی اس کا موقع ہے، تمہاری عید تم کو مبارک ہو گئی، آپ نے کوئی مبارکباد دے دی، کوئی دل چاہتا چھوٹا موٹا کوئی تحفہ دے دیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آئیے اصل حرج جس میں ہماری قوم مبتلا ہے، وہ ہے کہ ان کی خوشی کو انہی کے انداز سے منانا، اور ان کی خوشی کو ان کے انداز سے کیوں منا رہے ہیں؟ ان کو خوش کرنے کے لیے۔ شرعی لحاظ سے قطعاً اس کی اجازت نہیں۔ میں گزشتہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے ہی اس ملک میں کس طرح سے ہولی کا تہوار منایا گیا اور کس طرح سے دیوالی کا تہوار منایا گیا سرکاری سطح پر، اور کیا کیا اس میں خامیاں اور کیا کیا اس میں کہنا چاہیے خباثتیں تھیں، ان سب کا تذکرہ گزشتہ نشست میں ہو چکا ہے۔ مجموعی لحاظ سے جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری قوم نے تہیہ کر لیا ہے کہ ہر قوم ہر مذہب کے دن ہم خود منائیں گے۔ ہر قوم ہر مذہب کے دن منانے کا ٹھیکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری قوم نے لیا ہوا ہے۔ ہماری نئی نسل جو ہے مختلف مغربی تہوار مناتی ہے، مختلف مغربی ڈیز مناتی ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ کبھی ایک ڈے آتا ہے بلیک فرائیڈے کے نام سے، کبھی ایک ڈے آتا ہے ویلنٹائن ڈے کے نام سے۔ یہ بلائیں پہلے سے ہمارے سر پر تھیں، اب ایک نئی بلا کا تذکرہ میں کرنے جا رہا ہوں۔ اس بلا کا نام ہے ہیلووین۔ ہیلووین کی بلا ہمارے سر پر آ چکی ہے۔ یہ ہیلووین کیا چیز ہے؟ یہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق ایک خاص رات ہے۔ اس رات میں جو لوگ اس سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، مرے ہوئے لوگ بھوت اور چڑیلیں بن کر گھروں میں آتے ہیں۔ تو جس رات میں وہ بھوت اور چڑیلیں بن کر آتے ہیں، اس رات میں جو زندہ لوگ ہیں، بچے بڑے بوڑھے جوان، سب کیا کریں؟ جانوروں کی کھالیں لے لیں، اور جانوروں کے جو سر ملتے ہیں بازار میں وہ لے لیں آرٹیفیشل، اور وہ پہن لیں، اور وہ پہن کر لوگوں کو ڈرائیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک اچھا خاصا انسان اگر چیتے کی شکل میں آئے گا، بھیڑیے کی شکل میں آئے گا، شیر کی شکل میں آئے گا، کتے کی شکل میں آئے گا، تو دوسرا ڈرے گا۔ تو یہ ڈرانا اس خاص رات میں، یہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں صاحب یہ ایک قسم کا مذاق ہے، ہم مذاق کر رہے ہیں۔ اور بھائی اگر ہم مذاق کے طور پر اس کو اپنا رہے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ بھائی حرج کیا ہے؟ ذرا آگے سنیے۔ عالم یہ ہے کہ بچے بڑے سب کے سب لوگ مہنگے، یہ جو شیر کی اور چیتے کی اور کتے کی وہ جو ملیں گے ماسک بنے ہوئے چہرے، وہ آپ خریدنا چاہیں گے تو مفت میں تو نہیں ملیں گے، پیسے خرچ کرنے ہوں گے، اور پیسے بھی ایسے نہیں، بہت مہنگا۔ تو بچے بڑے مہنگے ڈراؤنے لباس پہن کر دوسروں کو دہشت زدہ کر کے خوشی مناتے ہیں۔ اگر صرف وہ اپنی چار دیواری کے اندر یہ سب کچھ مناتے رہتے تو شاید پھر بھی ہم خاموش ہوتے۔ اس وقت معاملہ پانی جو ہے سر سے اونچا ہو چکا ہے، بات بہت آگے تک بڑھ گئی ہے۔ پاکستان میں اس سال پرائیویٹ اسکولز کی طرف سے باقاعدہ ہیلووین ڈے منانے کے لیے گھروں میں اطلاع دی گئی، گھروں میں پیپر آئے ہیں کہ صاحب ہیلووین ڈے منایا جائے گا،
اور اس دن کے منانے کے لیے اس قسم کا لباس چاہیے، ایسے ایسے لوازمات چاہیے، ایسی ڈراؤنی شکلیں چاہیے، یہ سب آپ بچوں کو فراہم کریں، اور بچے اس کے ساتھ اسکول آئیں گے۔ کس کام کے لیے اسکول آئیں گے؟ ہیلوئن ڈے منانے کے لیے۔ ذرا غور کیجئے اس پر ہم اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس پر ہم اور آپ صرف اور صرف انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اور اس قسم کے بے شمار کام ہمارے ہاں ایسے ہو رہے ہیں جو آنکھ بند کر کے کرنے والے کر رہے ہیں، احکامات جاری کر رہے ہیں۔ میں نے بتایا کہ اسکولوں میں آرڈرز آ چکے ہیں، انگلش میڈیم اسکولوں میں، کہ جی ہیلوئن ڈے کے لیے یہ کرنا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور قوم خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ قوم اپنے آپ کو سمجھتی ہیں بے بس ہیں۔ بھائی کیوں بے بس ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے دین، ہمارے مذہب کے خلاف کوئی شخص کوئی غلط حرکت کرے گا تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم اٹھ کے کھڑے ہوں گے، آواز بلند کریں گے اور صدائے احتجاج بلند کریں گے، اور بتا دیں گے کہ ہمارا بچہ پڑھتا ضرور ہے تمہارے اسکول میں، لیکن ہم ایسی حرکتوں میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ختم ہو گئی بات۔ اچھا جناب، اور آگے چلیے۔ ہمارے ایک نمازی بھائی نے توجہ دلائی کہ صاحب کرکٹ کے سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں ہو رہی۔ سمجھے صاحب، پاکستان جو ہے سیمی فائنل میں نہیں پہنچ سکا اور ساری قوم کو افسوس رہا، تو اس بارے میں کوئی دو چار باتیں آپ کی طرف سے بھی ہونی چاہیے۔ تو بھائی میں کیا عرض کروں، سب سے پہلے تو یہ وضاحت کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کرکٹ کھیل رہا ہے تو کرکٹ کھیلنا کوئی گناہ نہیں۔ بہت سارے کھیل وہ ہیں جو ورزشی کھیل کہلاتے ہیں، ہاکی ہے، کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، والی بال ہے، بیڈمنٹن ہے، ٹیبل ٹینس ہے، یہ سارے وہ کھیل ہیں جو ورزشی کھیل کہلاتے ہیں، اور ورزشی کھیلوں میں سے کوئی کھیل کوئی شخص کھیلتا ہے تو اس کا کھیلنا کوئی گناہ نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہی کھیل گناہ بن سکتے ہیں اگر شرط لگا کر کھیلے جائیں کہ میں جیت گیا تو تم پر یہ جرمانہ ہوگا، اور تم جیت گئے تو مجھے یہ شرط لگا کر کھیلنا شرعی لحاظ سے حرام ہے۔ اور ہمارے ہاں کرکٹ کے سلسلے میں تو بہت اعلیٰ قسم کی سٹے بازی چلتی ہے، مجھ سے زیادہ معلومات آپ کو ہیں۔ اور پھر دوسرے نمبر پر کوئی کھیل ہو، اگر وہ اس کھیل میں محو ہونے کی وجہ سے فرائض سے غفلت ہو رہی ہے، نمازوں کی پرواہ نہیں ہو رہی، جی اپنے جو فرائض منصبی ہیں ان کو ادا نہیں کیا جا رہا، نوکری پر نہیں جا رہے، دکان پر نہیں جا رہے، کیا ہے جی بس وہ کرکٹ میچ آ رہا ہے، سب بدھ بنے ہوئے ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب پوری قوم پر ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہے کہ میچ نہیں ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ساری قوم پاگل ہوئی جا رہی ہے۔ تو یہ پاگل پن ظاہر ہے کہ یہ شرعی لحاظ سے درست نہیں۔ بھائی کھیل کو کھیل کی حد تک رکھا جائے، جب کھیل کو کھیل کی حد تک رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم اس دنیا میں بھی فلاح پائیں گے اور آخرت میں بھی ہماری نجات ہوگی۔ اور جب کھیل جو ہے، اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، جب بھی مسلمانوں کا کھیل کی طرف رجحان ضرورت سے زیادہ ہوا، مسلمانوں پر زوال آ گیا۔ جب اسپین ڈوب رہا تھا اس وقت مسلمان بادشاہ کشتیوں کے مقابلے کروا رہے تھے، پہلوانی کے مقابلے کروا رہے تھے، گھڑ دوڑ کے مشغلوں میں مشغول تھے۔ جی چنگیز خان جب خون کی ہولی کھیل رہا تھا، اس وقت جب وہ کھوپڑیوں کا مینار بنا رہا تھا، تو اس وقت شہزادے کیا کر رہے تھے؟ کبوتر بازی میں لگے ہوئے تھے، تاش میں لگے ہوئے تھے، شطرنج میں لگے ہوئے تھے۔ ہماری قوم افسردہ ہے، کس کی وجہ سے؟ کرکٹ کی وجہ سے۔ کرکٹ کی سیمی فائنل میں پہنچ نہیں سکے، اس کی وجہ سے اگر قوم افسردہ ہے تو قوم کے افسردہ ہونے پر ہم افسردہ ہیں۔ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ قوم کو افسوس نہیں ہے کہ خیانت کا بازار گرم ہے، سودی معاہدے روز ہو رہے ہیں، بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی کے جنازے نکل رہے ہیں، اور ہمیں اس پر کوئی افسوس نہیں۔ ذرا سوچیے کہ آنے والا مورخ ہمارے متعلق کیا لکھے گا؟ مورخ ہمارے متعلق لکھے گا کہ یہ ایسی ظالم اور بدبخت نسل تھی کہ امت ایمانی لحاظ سے خون میں ڈوبی ہوئی تھی، اور یہ کرکٹ کا غم منا رہے تھے۔ بجائے اس کے کہ اپنے ایمان کو سنبھالیں، یہ کرکٹ میں لگے ہوئے تھے۔ کہنے والے نے کہا ہے، وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے، حفاظت کرو اپنے ایمان و دین کی، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے۔ ایسا عجیب زمانہ آ رہا ہے کہ ایمان سنبھالنا مشکل ہے۔ ہم ایمان کی بازی ہار گئے، حیا کی بازی ہار گئے، تقوی کی بازی ہار گئے، یہ تمام بازیاں ہم ہار گئے، مگر ہمیں کوئی افسوس نہیں۔ یہ ایمان کی بازی، حیا کی بازی، تقوی کی بازی ہارنا
یہ وہ شکست ہے جو 1200 سال سے ہمیں نہیں ہوئی تھی۔ چنگیز خان اور ہلاکو خان نے ہم سے سب کچھ چھین لیا تھا، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ہمارا ایمان سلامت تھا۔ اب اس وقت کے جو حالات ہیں، ان حالات میں ہمارے ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ایمان کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے جو کام اندھا دھند ہو رہا ہے، بغیر سوچے سمجھے ہو رہا ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جناب ہم بڑا صحیح کر رہے ہیں۔ بھائی آپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، اپنے ہر کام کے لیے نمبر 1 آپ جواب دہ ہیں، آپ کو قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ اور نمبر 2، جواب دہی میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اس لیے کہ ایک شخص یہ کہتا تھا میں کس سے پوچھوں، میرے پاس تو کوئی تھا ہی نہیں۔ تو الحمدللہ آپ کے پاس سہولتیں موجود ہیں۔ دارالافتاء پوری کراچی میں بے شمار پھیلے ہوئے ہیں، دارالافتاء موجود ہیں، مفتی حضرات موجود ہیں، علماء حضرات موجود ہیں۔ دین جو شخص کوئی شخص اگر آتا ہے اور دین کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہے، کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے، تو الحمدللہ ایسا نہیں کہ اس کو مطمئن نہ کیا جا سکے، اس کے سوال کا جواب نہ دیا جا سکے۔ دین کے متعلق جس وقت جو شخص آئے گا، جو سوال کرے گا، الحمدللہ اس کے سوال کا جواب دینا اور اس کو مطمئن کرنا، یہ ذمہ داری جن لوگوں کی ہے الحمدللہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم اور آپ اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں، ہم اور آپ اس کی ضرورت ہی نہ سمجھیں کہ صاحب یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اس بارے میں علماء حضرات کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، دارالافتاء جانے کی کیا ضرورت ہے، مفتی حضرات سے ہم کیوں سوال کریں، اور بھائی سوال کریں گے تو وہ تو جواب جو ہے ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا، لہذا جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو ذرا سوچیے کہ پھر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس کو دعوت دے رہے ہیں؟ ہم اپنے لیے قبر کے گڑھے خود کھود رہے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، اپنے اعمال، اپنے اقوال، اپنے اعمال سب پر نظر رکھی جائے، کون کون سے کام شریعت کے مطابق ہیں الحمدللہ اس پر عمل کیا جائے، اور کون کون سے کام شریعت کے مطابق نہیں ہیں، شریعت مطہرہ نے ہمیں ان سے منع کیا ہے، ان کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ہم نہیں بچ رہے تو توبہ و استغفار کا دروازہ ابھی تک کھلا ہوا ہے، توبہ استغفار کیجئے ان گناہوں سے اور ان کاموں سے، اپنے آپ کو بچائیے اور فکر کیجئے کہ ہمیں اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور وہاں جواب دہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جواب دہی کی فکر میرے اندر بھی پیدا فرمائے اور آپ کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو درست فرمائے، اعمال صالحہ کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ امریکہ میں مقیم محمد زبیر خان صاحب کا اوپن ہارٹ سرجری ہے، خصوصی طور پر دعا فرمائیں، خدا کرے آپریشن کامیاب ہو۔ اس کے علاوہ محترم جناب انعام الہی صاحب کا 6 سالہ پوتا شدید علیل ہے، ہاسپٹلائز ہے، اس بچے کے لیے بھی خصوصی دعا کرنی ہے۔ ان کے علاوہ جناب منصور صاحب، ڈاکٹر تسکین محمد صاحب، جناب یحییٰ صاحب، شاہ نواز خان صاحب، فضل خادم کے والد صاحب، حافظ نعمان راشد صاحب، جناب ابراہیم صاحب، شفیع الرحمان صاحب، رحمان اللہ صاحب، صغیر صاحب، خورشید عالم صاحب، نور الحق صاحب علیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ مسائل میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ہمارے یہاں کی ایک بزرگ ہستی مفتی عبد المبین صاحب کے والد محترم جناب حاجی عبدالطواب صاحب کا گزشتہ دنوں میں انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ بہت ہی ہیرا قسم کی شخصیت تھی اور اس مسجد کے نمازی ایک بہت ہی بزرگ ہستی سے محروم ہو گئے۔ بہرحال ہم ان کے لیے ایک طرف بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میاں بڑی ہی خوبیوں کے مالک تھے یہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی خوبیاں اور ان کے محاسن ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔ ملک، قوم اور امت مسلمہ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان تمام مسائل کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے تمام مسائل حل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سمي السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فخيم الإثم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميع الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ميلاد الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يقول الله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بارك لنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم احفظ الحرمين الشريفين. اللهم احفظ المسجد الأقصى يا رب العالمين.
عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. صفحے اہتمام سے درست فرما لیجئے، اگلی صفوں کو پہلے مکمل کیجئے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قام الصلاة قد قام الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. سبحان ربي العلي الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے کریم آقا، ہم آپ کے گناہگار سیاکار بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے کریم آقا، اپنی رحمتوں کے ساتھ ہماری تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، تمام سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما. اے اللہ، جس طرح ہم اپنے گھروں سے صاف ستھرے ہو کر آپ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں باطن کے اعتبار سے بھی صاف ستھرا گھر کے اپنے گھروں پہ لوٹا دیجئے. ہمارے ایک ایک گناہ کو معاف کر دیجئے، ایک ایک خطا کو بخش دیجئے، ایک ایک لغزش کو معاف کر دیجئے. اے اللہ ہمیں بخشے بخشائے اپنے گھروں میں لوٹائیے. اے اللہ ہماری اس نماز جمعہ کو قبول فرما، ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ آپ نے خود قرآن کریم میں اس بات کو ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، جب تمہیں جمعے کی طرف بلایا جائے تو نماز کی طرف دوڑو. فاسعوا الی ذکر
اللہ وذروا البیع، دنیا کی تجارت کے سارے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف آؤ۔ اللہ ہم نے آپ کے اس حکم کو پورا کیا۔ آپ نے آگے ارشاد فرمایا کہ اب نماز پڑھ کے نکلو تو اللہ کے فضل کو، اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ اے اللہ آپ کے اس گھر کے اندر ہم آ کے آپ کے سامنے نماز ادا کی، اے اللہ اس کی برکت سے ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک کے اندر اے اللہ رزق میں برکت نازل فرما۔ اے اللہ رزق میں بہت بے برکتی ہو چکی ہے، اللہ رزق میں برکت نازل فرما۔ مہنگائی کو مہنگائی کے اس عذاب کو ہمارے اوپر سے اس کا خاتمہ فرما، اللہ اس کو جڑ سے اس کا خاتمہ فرما۔ ہمیں نیک اچھے عادل حکمران عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کی حفاظت فرما۔ اللہ جو لوگ اس ملک کے اسلام کے دشمن ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ انہیں چن چن کے دفع دور فرما۔ اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں جتنے بھی لوگ پریشان ہیں تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو ختم فرما۔ اے اللہ امریکہ میں مقیم جناب محمد زبیر خان صاحب کی آج سے اوپن ہارٹ سرجری ہے، اللہ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ ان کے گھروں کے پانی میں شفا نازل فرما، گھروں کے کھانوں میں شفا نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے استاد محترم جناب قاری محمد فیاض صاحب علیل ہے، اللہ انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ انعام الہی صاحب کا پوتا علیل ہے، شاہ نواز صاحب، یحییٰ صاحب، ڈاکٹر تسکین محمد خان صاحب، افتخار صاحب اور ان کی اہلیہ، اے اللہ تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اللہ جو لوگ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں تمام مرحومین کی، بالخصوص ہمارے بزرگ جناب حاجی عبدالتواب صاحب کی اللہ کامل مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔